الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات و خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو بالکل اکیلا ہے، اپنی ربوبیت کے اندر اور اپنی اسماء اور صفات کے اندر بالکل اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، آسمانوں اور زمینوں میں اس کی برابری کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، وہی ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقر و فاقہ دے کر آزماتا ہے، وہی پروردگار ہے جس کو چاہتا ہے صحت و عافیت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیماریاں دے کر بھی آزماتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ حمد کے بعد لاکھوں درود و سلام علیہ احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی درخت کے پتوں کے برابر، بارش کی بوندوں کے برابر، ریگستان کے سنریزوں کے برابر، سمندر کی مچھلیوں کے برابر، الغرض دنیا کے اندر جتنی مخلوقات، ان مخلوقات سے کروڑوں گنا زیادہ درود و سلام نازل فرمائے احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے ایسے خوش نصیب بندے پر رب کریم 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بزرگوں، نوجوان اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید کے اندر کہ میں نے بندوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور دوسری جگہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو یا نہ گزارتے ہو۔ اس ٹیمپرری دنیا کے اندر
50 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 90 سال رہ کر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہاں جو دارالقرار جس کو کہا گیا ہے، جو ابدی دنیا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کامیابی اور ناکامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو قرار دیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو آخرت اس کی کامیاب، اور پھر اسے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کرا دیا گیا تو وہی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے دنیا میں آپ کو بھیجا گیا ہے۔ ارے دنیا، میرے بزرگوں، نوجوانوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہ امتحان کا ہے، یہ کوئی مستقل جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طبقات کے اندر پیدا کیا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار، کسی کو کالا، کسی کو گورا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ناٹا بنایا، خط کے اندر کیوں مجھے کمزور کم بنایا، مجھے کیوں اتنا موٹا بنایا، کیوں مجھے اتنا لاغر دبلا بنایا کہ میں صحیح ڈھنگ سے چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ تم اس دنیا کو نہ دیکھو، دنیا میں جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ چاہے وہ مالداری ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے فقر ہو، چاہے فاقہ ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ آزمائش اس وقت اور زیادہ کٹھن ہو جاتی ہے ہمارے لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بتلایا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر خیر کے ساتھ شر بھی پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خیر ہے تو ہم جو ہے پھر وہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، وہ آزمائش، وہ امتحان کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نیکی کے کام بھی ہے، برے کام بھی ہیں، اچھے کام بھی ہیں، برے کام بھی ہیں۔ اب ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم اگر اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خیر کے کاموں کو اپنانا ہوگا اور شر کے کاموں کو سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار باتیں بتائی کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے لیے کشش رکھی ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو آزمائش کی چیزیں رکھی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ عورت کا ذکر کیا۔ عورت سب سے بڑی آزمائش اس دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے عورت کو بتایا۔ پھر بچے ہمارے لیے آزمائش، عورت کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، بچوں کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کو مال و متاع، سونا اور چاندی، اس کے خزانے تجربے میں ہم بن کر کے ان کی حرص میں رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی اور سواریاں، دیکھو آج کمپٹیشن ہے، تمہارے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، تمہاری اچھی، میری اچھی، تمہاری بڑی، میری بڑی، نئے برانڈ کی یہ گاڑیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو کہا وہ خیر المسومتی، گھوڑے، وہ اس سے مراد سواریاں ہیں۔ سواریوں کے اعتبار سے ہم جو ہے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ چوپائے ہیں اور زمینات ہیں، جائیداد اور پراپرٹیاں ہیں، ان کے ذریعے بھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ایک گھر لیا، دوسرا گھر لیا، تیسرا گھر، ایک زمین لیا، دوسری زمین، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی۔ یہ کشش ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اور ایک دوسرا ٹیسٹ جو اس سے بھی زبردست ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، شیطان مردود۔ اس شیطان نے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو معلوم قرار دیا، اس کو دھتکار دیا،
اس شیطان نے انسان اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہا وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم ہے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ نماز پڑھنے کی وہ نیت کر کے جاتا رہے گا، اس کو میں روک لوں گا کسی اور چیز کے اندر، اس کے دل میں بات ڈال دوں گا، نماز کو آتے آتے وہ کسی اور طرف چلا جائے گا۔ نیکی کے راستے سے گمراہ کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا، یہ قسم کھایا شیطان نے۔ لیکن اس کی زبان سے یہ بات بھی نکلی الا عبادک المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ چلنے والا نہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس آزمائش میں، اس ٹیسٹ میں اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، ہمیں ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، میرے بھائیو بزرگوں غور سے سنیے، ہمیں کیا کیا؟ ہمیں عطا کیا کچھ ایسی عبادتیں جس کے ذریعے سے ہم ان ساری آزمائشوں سے، دنیا کی ان زینتوں سے، دنیا کی ان محبتوں سے باہر نکل کے آ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا، نماز میرے بھائی اور بزرگوں ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے برائیوں سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور منکرات سے تمہیں روکتی ہے۔ دیکھیے کتنی بہترین چیز نماز ہے۔ 24 گھنٹے میں انسان 1 گھنٹہ اگر اللہ کے لیے نکالتا ہے اور اپنی سیفٹی کے لیے، کیا ہے نماز؟ نماز میں 5 وقت مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ نماز میں کیا ہے؟ تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ کو اس سجدوں سے، ان رکوعوں سے، ان قیام سے کیا ملنے والا ہے؟ یہ تو ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا کہ ایک ملینئر ہے، بلینئر ہے، ایک اس سے کم طبقے کا انسان ہے، لیکن دیکھیے حج میں سب کو یہ احساس دلانا اللہ چاہتا ہے کہ دیکھو یہ ساری کی ساری میری عطا کردہ چیزیں ہیں۔ وہاں تم ایک جیسے نظر آتے ہو، تم دیکھو ایک ہی کپڑے کے اندر، 2 کپڑے کے اندر، سفید کپڑوں کے اندر، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ مالدار ہو، ملینئر ہو، بلینئر ہو، سب کو ایک ہی جیسا مجھے نظر آنا ہے۔ اس میدان میں تمہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہیں ان پیسوں سے میری عبادت کے لیے سفر کر کے مشقت اٹھا کے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دی۔ زکوٰۃ کیوں فرض قرار دی؟ زکوٰۃ اس لیے فرض قرار دی گئی تاکہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا، کہ زکوٰۃ اس لیے فرض قرار دی گئی کہ تاکہ تمہیں احساس دلایا جا سکے جو تمہیں مال ملا ہے یہ تمہاری کمائی کا اور تمہاری محنت کا سبب نہیں ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح و شام محنت کرتے ہیں، اتنی سخت محنت کرنے کے باوجود بھی ان کی جھولی میں بہت کم پاؤنڈ آتے ہیں، لیکن ایک دوسری طرف خراٹے مارتے ہوئے سوتا ہے انسان، لیکن اس کی جھولی میں ملینز کے پاؤنڈ اس کے آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ یہ مال جو تمہیں میں نے عطا کیا ہے، یہ میرا عطا کیا ہوا مال ہے، تمہیں 2.5% اس مال میں ہر سال زکوٰۃ نکالنا ہے اور میرے ان غریب بندوں کو دینا ہے جن کو میں غربت دے کے آزما رہا ہوں۔ تمہیں مال دے کے آزمایا اور تم غریبوں کو غربت دے کے میں آزما رہا ہوں۔ تو اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ یہ تیرا مال ہے، تیرے حکم کے مطابق میں 2.5% تیرے راہ میں نکال رہا ہوں، وہ زکوٰۃ نکال کے غریبوں کو دیتا ہے۔ کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے۔ پھر میرے بھائیو بزرگوں، روزے کیوں فرض قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب قرآن کی اس کی آیت کے اندر بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزوں کے ذریعے سے ٹرین ہو کر متقی بن جاؤ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسی ٹاپک پہ اصل میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ابھی ہم نے ایک ہفتہ پہلے ختم کیا۔ یہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ ذرا ایک تنہائی کے اندر بیٹھ کے غور کر کے دیکھ لو کہ ہزاروں لاکھوں انسان اس رمضان کو پا نہیں سکے۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہمارے بھائی بہنیں، رشتے دار، عزیز بزرگ، مسلمان بھائی بہنیں، دنیا بھر کے اندر دیکھو کتنوں کا ہم نے جنازہ رمضان سے پہلے پڑھا، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، کچھ کا رمضان کی ابتدا میں پڑھا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسلاف کے تعلق سے آتا ہے رمضان کے مہینے کے لیے 6 مہینے سے وہ دعا کرنے لگتے ہیں، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر تاکہ ہم عبادت کر کے اس کے اندر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوش نصیب بنایا کہ رمضان کا مہینہ عطا کیا۔
کیوں رمضان کا مہینہ ادا کیا؟ تاکہ رمضان کے مہینے میں ایسا ہمیں ماحول اللہ تعالیٰ عطا کیا. اس میں میرے بھائی اور بزرگوں ایک چیز سب سے نوٹ کرنے والی یہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ شیطان نے قسم کھائی کہ تیرے بندے کو گمراہ کروں گا. اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خیر کر دیتا ہے. تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیا. بھٹکنے والی چیز جو سب سے زیادہ بھٹکاتا ہے شیطان، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر رمضان کے مہینے کے اندر بڑا اچھا ماحول عطا کیا، تاکہ سخت سے سخت دل انسان بھی، سے برا انسان بھی اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو رمضان کے مہینے میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ماحول فراہم کیا اپنی رحمت سے کہ انسان روزے رکھ کر وہ چیزیں جو حلال ہیں ان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. حرام تو حرام ہی ہیں، لیکن روزے کی حالت میں جو چیزیں حلال ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. پانی نہیں پیتا، ایک خطرہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خطرہ اندر چلے جائے. وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے رب پہ ایمان لے آیا ہے، اپنے رب پہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ میرے رب نے مجھے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے منع کر کے ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں وہی پروردگار ہوں جو غیر رمضان کے اندر میں نے تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام کراتی ہیں، لیکن تم کیوں نہیں مانتے؟ زناکاری تمہارے لیے حرام ہے، سود تمہارے لیے حرام ہے، ظلم تمہارے لیے حرام ہے، والدین کی نافرمانی تمہارے لیے حرام ہے، پڑوسی کو ستانا تمہارے لیے حرام ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کرنا تمہارے لیے حرام ہے. بے شمار چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی وہ احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو رمضان کے مہینے کے اندر تم میری حلال کردہ چیزوں سے بھی، کھانے پینے سے بھی، اپنی بیویوں سے ہمسری کرنے سے بھی بچتے ہو تو میں وہی پروردگار ہوں جو تمہیں غیر رمضان کے اندر بھی ان ساری چیزوں کو تمہارے پر حرام کرا دیا ہے. تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. میرے بھائی بزرگوں، رمضان کا مہینہ آیا، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں غنیمت جان کر خوب محنت کی. میرے بھائی بزرگوں، ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں رمضان کے ساتھ سلوک کرنے والوں میں سے. 3 طبقے ہیں. پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بڑی محنت کیا، پہلے سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آ جائے، دعا کرتے اللہ مجھے زندگی رمضان تک مجھے، اللہ بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، میں زکوٰۃ دے سکوں، میں صدقات و خیرات کر سکوں، تراویح کی نماز پڑھ سکوں، قیام اللیل کر سکوں اور ساری عبادتیں کر کے تجھے راضی کر لوں اور اپنے اوپر اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا لوں اور جنت اپنے اوپر فرض قرار دلوا لوں. تو میرے پروردگار، تو یہ بندے جب رمضان کا مہینہ پا لیتے ہیں تو وہ فرائض کو کبھی نہیں چھوڑتے. قیام اللیل کا اہتمام، پورے مہینے کے روزے، پھر روزے صرف بھوکے پیاسے ہی نہیں رہتے بلکہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنی آنکھوں کو انہوں نے بچایا، اپنے کانوں کو غلط باتیں سننے سے بچایا، اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے بچایا، اپنے پیروں کو غلط راہ میں چلنے سے بچایا اور خوب محنت کی. میرے بھائی اور بزرگوں، ایسے خوش نصیب بندے رمضان کے بعد بھی اپنی روٹین کو باقی رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پوری نیت کے ساتھ، پورے محاسبے کے ساتھ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ محاسبہ، اجر کمانے کی نیت سے ان کے دل میں یہ سب چلتا ہے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم تو ہے لیکن میرے گناہ معاف ہوں گے، میری گردن جہنم سے آزاد ہوگی، مجھے اللہ جنت دے گا. اس نیت کے ساتھ وہ روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں. رمضان کے بعد بھی ان کی روٹین یہی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی وہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ کوشش کرتے، پڑھنے کی کوشش کرتے. رمضان کا وقت ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ پوری مسجدیں خالی ہو جاتی ہے. کہاں جاتے ہیں مسلمان، کہاں جاتے ہیں مومن بندے؟ مسجدیں خالی. جو رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے متولیوں کو، ذمہ داروں کو، ٹرسٹیوں کو فکر مندی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو جگہ نہ ملے وہ واپس چلے جائے. لیکن رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے ہی دن مسجدیں خالی اور ویران ہو جاتی ہیں. لیکن وہ بندے جو خوش نصیب بندے، جو پہلا طبقہ ہے کہ رمضان میں بھی ٹھیک ٹھاک تھے، رمضان کے بعد بھی انہوں نے اپنے اوپر ان عبادات کو جو ہے کیا کہتے ہیں بالکل جو ہے
ضرور یہ لازم قرار دیا آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کرتے ہیں، نیکی کے کام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا. تو ان بندوں کو چاہیے کہ 2 کام کریں. پہلی بات یہ کہ میرے بھائی اور بزرگوں، قبولیت کی دعا کرتے رہیں. انہیں کبھی اترانا نہیں چاہیے، غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کے سامنے فخر سے نہیں چلنا چاہیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ انہیں ڈر اور خوف. حدیث میں بتلایا گیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بندہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈرنے والوں کی عبادتیں قبول کرتا ہے. اور آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے، کسی ہماری جملے کی وجہ سے، کسی ہماری زبان کی وجہ سے، کسی ہماری غلط حرکت کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں قبول نہ ہو، رد ہو جائیں. ہم اس سے ڈرتے ہیں تو ہماری نیکی کو قبول کر لیں. اور دوسری دعا یہ کرتے رہنا چاہیے اس طبقے کو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں ہدایت کی راہ سے نہ بھٹکا دے، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ. اور دوسری دعا یہ کرتے رہنا چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ایک لمحے کے اندر ایک نیک بندہ ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی چوڑی داڑھی رکھا، ایک شخص بعد میں دیکھتے ہیں کہ داڑھی اس کی ختم ہے، نماز پڑھنے والا نماز بالکل نہیں پڑھتا ہے، بالکل بدل گیا. اس سے خوف کھانا چاہیے. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے دین کی طرف ثابت کر، دین پر ثابت قدم پر. میرے بھائی اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلي وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. میرے بھائی اور بزرگوں، میری ماں اور بہن، دوسرا طبقہ وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کوشش کر کے رمضان کے اندر خوب محنت کی، تراویح کا اہتمام کیا، فرائض کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، اللہ کے نام میں خرچ بھی کیا، لیکن رمضان کے بعد وہ سست ہو گئے یا مسجدوں سے نیک کاموں سے وہ غائب ہو گئے. ایسے طبقے کو اپنا محاسبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، عید کی نماز کے بعد شیطان نے ان کو اچک لیا، شیطان نے انہیں اچک لیا، اللہ کے راستے سے انہیں بھٹکا دیا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ان کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ارے اس عورت کی طرح کیوں، اس عورت کی طرح مت بن جا جو محنت کر کے کپڑا کاٹتی ہے، سوٹر بنتی ہے، اپنے ہاتھ سے بناتی ہے پورا مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے بہترین سوٹر اور شرٹ بن جاتا ہے. اس کے بعد اچانک جو ہے کلتی نقرت غزلہ من بعد قوت انکاثا، اس کے بعد اچانک وہ عورت اس سوٹر کو جو ہے پھاڑ کے پھینک دیتی ہے. یہ خلوتی ہے ہرگز نہیں. اللہ کہتا ہے ولا تکونوا کالتی نقرت غزلہ من بعد قوت انکاثا. وہ محنت کرنے کے بعد تم اپنی محنت کو ضائع مت کرو، اپنی محنت کو ضائع مت کرو، اس کی حفاظت کرو. میرے بھائی اور بزرگوں، اس محنت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ یہ دانش مندی نہیں ہوگی، ورنہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری ناکامی ہوگی اور بدقسمتی ہوگی، اور ہمیں یہ راستہ ناکامیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس طبقے میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص اس طبقے میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرے. رمضان میں وہ کس بنیاد پہ بھاگے آتا تھا ایون نفل نماز کے لیے، تراویح کی نماز کے لیے جو نفل نماز ہے، لیکن رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ذرا محاسبہ، ذرا جائزہ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے دوست بن گئے ہو کہ مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے بہترین ہوتا ہے جو اس کے اندر مداومت ہوتی ہے، جو کنٹینیوسلی تھوڑے کام کریں لیکن کنٹینیوسلی کریں، ایک پوائنٹ دیتے رہے لیکن دیتے رہے، سال نماز پڑھتے رہے. بہت زیادہ آج جو ہے 11 رکعت تہجد کی نماز قیام اللیل نہیں کر سکتے، 2 رکعت پڑھ لیں، اس کی بھی اجازت.
2 رکعت پڑھ لیں فجر سے پہلے. آج کل تو بہت آسان ہے. 2 رکعت قیام اللیل اٹھے اور 1 یا 3 رکعت وطر پڑھ لیں. قیام اللیل میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ آپ کو اگر صحت دیا ہے, اچھی طرح آپ کی صحت ہے, تو اور زیادہ جو ہے نبی کر سکتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں, تیسرا طبقہ جو وہ طبقہ ہے جو بدنصیب طبقہ ہے, وہ یہ ہے کہ رمضان کا اس قدر بہترین مہینہ, نیکیوں والا, مغفرت والا, رحمتوں والا مہینہ پانے کے باوجود بھی انہوں نے نہ نماز پڑھی, نہ روزے رکھے, یا پڑھی تو نماز کبھی کبھی پڑھی, جمعہ پڑھا نہیں پڑھا, روزے رکھے نہیں رکھے. سڑکوں پہ دیکھتے ہیں آپ کتنے لوگ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے تھے رمضان میں. کتنا دکھ, کتنا افسوس, کتنی بدقسمتی. رمضان جیسا مہینہ جو آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آیا تھا, اس کی آپ نے قدر نہیں کی. اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے, رمضان کے بعد ان کا دل کبھی کبھی, حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا دل مائل ہوتا ہے دین کی طرف, دینی لوگوں کی مجلس میں آ کے, کبھی ایسے جمعہ میں آ گئے, کسی درس میں آ گئے, کسی اچھے نیک صالح شخص کی اس کی دوستی ہوگی, اس کا پڑوسی, دیکھتے ہیں کہ یار میں تو بہت برا کار ہوں, خطا کار ہوں, مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں نیکی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں آنے, لیکن شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے, اب میاں تم تو رمضان میں نہیں روزہ رکھے, رمضان میں نماز نہیں پڑھے, رمضان میں زکات نہیں دیے, رمضان میں صدقہ نہیں دیے, رمضان میں کوئی نیکی نہیں کری, آپ کیا کرو گے؟ پھر کہتا چھوڑو یار, اس دھوکے میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی, اس طبقے کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے لوگوں جن لوگوں نے اپنی نفسوں پہ, اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, اللہ کی نافرمانی کر کے, اپنے آپ کو مایوس نہ کرو, آؤ اللہ کی طرف. اللہ تم کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے, تم کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار, چاہے تم پوری زندگی گناہ کے کام کرتے رہے, لیکن میرے دربار میں آؤ, معافی مانگو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 طبقوں کے لیے جو ہدایتیں قرآن اور حدیث کے اندر بتائی ہیں, انہیں غور کرنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. وصلی علی جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى الخلفاء الراشدین وعلى الصحابة كلهم اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعین. اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأساتذتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مسدد الأسباب. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم